ہمارے معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس میں ڈھیر سارے کریکٹرز آپ کو ملیں گے، اور اس میں سے زیادہ تر کریکٹر جو ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہر ایک بندے کی اپنی لیول آف چالاکی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نوٹ کریں کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اس لیے نقل کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ مارکس ملیں گے تو ایک بڑے سے کالج میں مجھے ایڈمیشن ملے گا، اس کی اپنی لیول آف چالاکی ہوتی ہے۔ دودھ والا دودھ میں اس لیے ملاوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے زیادہ دودھ زیادہ منافع، اس کی اپنی لیول آف چالاکی ہوتی ہے۔ لیکن یہ چالاک کیریکٹرز یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اس کائنات کا نظام چالاکی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ سچائی کی بنیاد پر بنایا ہے۔ اب میں آپ کو سچائی کی طاقت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سچائی پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو زیر آتش رکھنا پڑتا ہے، آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے جان مال وقت ان سب کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، سیکریفائسز دینی پڑتی ہے، پھر جا کر آپ کی ایک فریکوینسی بنتی ہے، اور پھر قدرت آپ کی اسی فریکوینسی کو کیچ کرتا ہے اور پھر آپ کو ایسے مقام پر پہنچاتا ہے، ایسی عروج آپ کو دیتا ہے کہ پھر خدا آپ سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر آپ پراسرار شخصیت بن جاتے ہیں، پھر آپ آب حیات پی لیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ایسے کیریکٹرز ہمارے تاریخ میں ڈھیر سارے ہیں، جس طرح مجدد الفسانی ہو گئے، علامہ محمد اقبال، سر سید احمد خان، اور سب سے بڑا کیریکٹر ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ کے کفار نے ان کو تنگ کیا اور مجبوراً انہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کی۔ ڈھیر ساری تکلیفیں ان پر آئی لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ پتھروں کی بارش ان پر ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کرتے ہیں اور ان سب کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کی پھر ایک فریکوینسی جو بنی تھی سچائی کی بنیاد پر، اسی فریکوینسی کو قدرت نے کیچ کیا اور پھر مدینہ کی ریاست بنائے، اور اسی مدینہ کی ریاست سے پھر اسلام پوری دنیا میں سچائی کے بنیاد پر پھیل گیا، اور اسی ریاست میں ان کے ساتھ جو بھی بندہ تھا وہ سب لوگ پراسرار بن گئے۔ پھر 313 میدان میں اترتے ہیں لیکن 1000 کو شکست دیتے ہیں، پھر فضائے بدر پیدا ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر یہ پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں لیکن اپنی دور کی امریکہ اور رشیا سے ٹکراتے ہیں اور ان کو شکست دیتے ہیں، پھر یہ پراسرار بن جاتے ہیں۔ اور ایسے پراسرار لوگوں کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے ہیں جنہیں تو نے بخشا اے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑی کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانت دل کو، عجب چیز ہے جس کے لیے لذت اشنائی، شہادت ہے وہ مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیابہ میں ہے منتظر لالقب سے، قبا چاہے ان کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سچائی پر قائم رہیں اور محنت کریں، سیکریفائسز دیں، اپنی جان مال وقت ان سب کی قربانیں دیں، انگریزی سیکھیں اور ٹیکنالوجی، بلکہ انگریزی نہیں ڈھیر ساری زبانیں سیکھیں، چائنیز زبان سیکھیں چونکہ چائنیز ایمرجنگ پاور، وہ اکانومی کا ایک پاور ہے آج کل، تو چائنیز زبان سیکھیں، عربک سیکھیں۔ ہمارے زیادہ تر جب جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کیا بولے، کیوں؟ کیونکہ ان کو عربک نہیں آتی۔ عربی زبان سیکھیں گے تو آپ پھر اسلام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمارے تاریخ میں کیسے کیسے کریکٹر تھے، قرون اولیٰ کی تاریخ، یہ ساری مسلمانوں کی تاریخ آپ کو پھر پتہ چل جائے گی، آپ اسے سیکھ لیں گے۔ سیرت النبی، قرآن مجید، یہ سیکھنے میں سکھانے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھوں کہ اپنے لائف کے ایگزامز میں فرسٹ پوزیشن لینا ہے یا اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے ایگزامز میں، امتحان میں اپنے فرسٹ پوزیشن لینا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہی جواب دیں گے کہ میں نے لائف کے ایگزام میں فرسٹ پوزیشن لینا ہے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ہے کہ جو ماں باپ کے لیے میرا ایک میسج بھی ہے کہ اپنے خاص الخاص اس پر ذرا دھیان دیں، اس پہ ذرا فوکس رہے، احتیاط کریں، کہ جس کو ایسا پوائنٹ ہے کہ پوری دنیا کے موٹیویشنل اسپیکر جس کو اگنور کر رہے ہیں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے پروفیسر، اس کے ٹیچر، اس کے پرنسپل اس پوائنٹ کو اگنور کر رہے ہیں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے، ماں باپ کے لیے یہ میرا میسج بھی ہے، ماں باپ غور سے مجھے سنیں کہ آپ احتیاط کریں کہ آپ آیا جو آپ کا بچہ جو رزق کھا رہا ہے، جو کپڑے پہن رہا ہے، جو اسکول کی فیس آپ لوگ جمع کر رہے ہو، جو کھانا وہ کھا رہا ہے، آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس کھانے میں، اس رزق میں، اس پیسے جو آپ کمائے اس میں تھوڑا سا بھی حرام ہو تو آپ اس کو ختم کریں، احتیاط کریں،
آپ حلال رزق بچوں کو دیں. اور میں ان بچوں سے آپ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سب پوائنٹس کو چھوڑو, صرف اس ایک پوائنٹ پر بھی آپ فوکس ہو جاؤ نا, اس ایک پوائنٹ کو بھی اٹھاؤ نا, تو آپ اپنی لائف کے ایگزامز میں فرسٹ پوزیشن لو گے. اس ایک پوائنٹ پہ اگر آپ متوجہ ہو جاؤ, اس ایک پوائنٹ کو آپ غور سے دیکھو, اس پر کام کرو, اور وہ یہ ہے کہ حلال رزق آپ کھاؤ. آپ جب نوالا اٹھاتے ہو, منہ میں ڈالتے ہو, وہ ایسوفیگس کے ذریعے آپ کے پیٹ میں جاتا ہے, اور پھر آپ سوتے ہو, پھر صبح اٹھتے ہو, اسکول جاتے ہو یا کالج جاتے ہو یا یونیورسٹی جاتے ہو, تو پروفیسر یا ٹیچر جو بھی لیکچر دیتا ہے تو آپ اس کو گین کر لیتے ہو, جو بھی نالج, جو بھی باتیں وہ کرتا ہے آپ اس کو گین کر لیتے ہو. آپ پھر جو لرننگ ہے وہ آپ کی تیز ہو جاتی ہے. ماں باپ جو ہے وہ بچے کو خود ناکام کر رہے ہیں. بچہ بڑا سر توڑ محنت کرتا ہے اپنی کامیابی کے لیے, وہ دن رات محنت کرتا ہے, اس کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک مشن ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے, میں نے اپنے ملک کا, پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, میں نے اس ملک, اس پاکستان کی خدمت کرنی ہے. لیکن نہ ماں باپ خود اس کو ناکام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس حرام رزق کی وجہ. تو ماں باپ جو ہے وہ اس اپنی کمائی کو دیکھے کہ اس میں کہاں پر حرام رزق ہے, اس کو ختم کرے احتیاطی طور پر. وہ دیکھے کہ کہاں پر حرام ہے, اس کو ختم کرے. ایک واقعہ ہوا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ساتھ کہ جب بھی وہ رات کو پڑھتا تھا تو ان کی ماں ان کو ایک گلاس کا دودھ لا کے دیتی تھی. ان کی ماں ان کو ایک گلاس کا دودھ لا کے دیتی تھی, اور وہ اس کو پیتا تھا, وہ پڑھتا تھا, اور وہ نالج گین کرتا تھا. لیکن ایک دن اس کی امی نے وہ گلاس کا دودھ نہیں لایا, تو ڈاکٹر علامہ محمد پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ کیوں نہیں لائے. انہوں نے اپنی امی سے سوال کیا, ان کی امی نے یہ جواب دیا کہ آج ہماری بکری نے کسی اور کے کھیت سے گراس کھا لیا تھا, تو لہٰذا میں اپنے بچے آپ کو حرام کھانا نہیں کھلا سکتی, حرام رزق میں آپ کو نہیں دے سکتی. تو اسی وجہ سے اقبال کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا. اقبال کو صدیوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں, ابھی بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو لوگ یاد رکھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اتنے نالجیبل تھے, ان کے پاس اتنا نالج تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو حلال رزق دیتے تھے. تو ماں باپ یہ فوکس کریں, کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو حلال رزق دے, تو تب جا کر ان کا بچہ اپنی لائف کے ایگزامز میں فرسٹ پوزیشن لے گا,